قرآن کریم کی میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا. جی. اور امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا, فرمایا احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ عربی زبان سے محبت کرو. سبحان اللہ. 3 وجوہات کی بنا پر. فرمایا کہ میں عربی ہوں, فرمایا کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا, اور فرمایا تیسری بات کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے. واہ واہ. تو یہ اتنی اہم حدیث پاک عربی زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بہت ہی اہم دلیل ہے. اور اسی طرح امام حاکم نے دوسری حدیث پاک روایت کی, فرمایا احب العرب من قلبک, عربی زبان سے دل سے محبت کرو. واہ واہ. تو عربی زبان سے دل سے محبت کریں گے تو قرآن کریم کا بھی فہم حاصل ہوگا, حدیث پاک کا بھی فہم حاصل ہوگا, اور علماء کی جتنی زیادہ تر کتب آپ اٹھا کے دیکھیں گے وہ عربی زبان میں. جی جی. تو جب تک آپ عربی میں مہارت حاصل نہیں کریں گے علمی پختگی ہی نہیں آئے گی. بالکل نہیں. ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم درس نظامی کر جاتے ہیں, اور حتیٰ کہ بعض اوقات درس نظامی اور تخصص سے فارغ ہونے کے بعد بھی عربی عبارت بنانے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. جی جی جی. اور بعض صورتوں میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ تدریس تک پہنچنے کے بعد بھی عربی عبارت میں ان کو ٹائم لگتا ہے. تو عربی زبان اگر آپ کو آ گئی تو آپ عربی کتابوں کو آپ یوں پڑھیں گے جیسے آپ اردو کے اخبارات پڑھ رہے ہوں گے, اگر عربی زبان میں مہارت حاصل ہو گئی. اور عربی زبان کی کسی کتاب کا آپ ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ عربی زبان میں ماہر نہیں ہیں تو صرف ڈکشنری آپ دیکھتے 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 ایک کتاب میں آپ کو بہت زیادہ وقت لگے گا. لیکن یہی آپ عربی زبان میں ماہر ہے تو آپ بہت ہی زیادہ آگے نکل جائیں گے اور کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں گے. بالکل. تو آپ نے ایک میری کتاب کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ لسان الجنہ, جی, اس کا مطلب آپ دیکھ لیں کہ جنت کی زبان, لینگویج آف پیراڈائز. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اس حدیث پاک سے نا بالکل نکالا ہے. ہاں, اسی حدیث پاک سے ہی یہ نام اخذ کیا گیا لسان الجنہ. تو لینگویج آف پیراڈائز. اور الحمدللہ اس کتاب میں عرب و عجم علماء کے تأثرات بھی ہیں, اور یہ کتاب کافی عرصے کے بعد, یعنی پہلے تو یہ کتاب آپ بھی ماشاءاللہ فوٹو کاپی کی صورت میں آپ اپنے دائرے میں پڑھا رہے ہیں, اور بھی کئی جگہ فوٹو کاپیز کی صورت میں ڈاکٹر عیسیٰ علیہ الرحمہ بھی یہ کتاب کئی جگہ پڑھایا کرتے تھے. اور اب الحمدللہ یہ کتاب ہمارے ہی دائرے سے چھپی ہے, مکتبہ دارالماتوریدی سے. تو عربی زبان کی اہمیت یقیناً یہ ایک بہت اہم ہے, اور عرب دنیا میں جو عرب کا جو ایک طریقہ تدریس ہے وہ بھی یہاں سے بڑا مطلب مختلف ہے. اس میں ایک اہم چیز جو ان کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے اس کے متن کو زبانی یاد کرنا ہے. مثال کے طور پر وہ نور الایضاح پڑھ رہے ہیں یا قدوری پڑھ رہے ہیں یا لباب پڑھ رہے ہیں, جی, تو اگر وہ لباب پڑھ رہے ہیں تو پہلے وہ قدوری کو یاد کریں گے زبانی, پھر وہ شرح لباب پڑھیں گے. اسی طرح وہاں کتاب پڑھتے ہیں الفیہ ابن مالک, نحو پہ بڑی زبردست کتاب ہے. جی جی. 1000 اشعار ہیں, اور 1000 اشعار میں صرف و نحو تقریباً اس میں موجود ہیں. یعنی پورے 1000 اشعار میں تقریباً 700 کے قریب اشعار وہ نحو سے متعلق ہیں. جی جی جی. آخر میں چند اشعار ایسے ہیں جو صرف سے متعلق ہیں. اب اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ سمجھنا ہو نحو کے حوالے سے, صرف کے حوالے سے, اس نے فوراً وہ شعر یاد کرنا ہے. اور اشعار تو یوں سنا دیتے ہیں بچے, ایک دن میں بعض اوقات جب پوری کتاب یاد ہو گئی تو ایک دن میں 500 اشعار بھی سنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے یاد ہے. تو یہ عرب کا جو انداز ہے کہ کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے اس کا متن یاد کرنا, اور اس متن کے یاد کرنے کے بعد پھر اس کتاب کی شرح پڑھیں گے. تو الفیہ ابن مالک وہ پڑھنے کے بعد, فق الالفاظ جس کو بولتے ہیں, حل الفاظ وہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی شرح کی طرف گئے. صحیح. ایک ساتھ اسی طرح نخبۃ الفکر, شرح نخبۃ الفکر, تو پہلے نخبۃ الفکر کا متن یاد کریں گے, پھر اس کے بعد شرح نخبۃ الفکر پڑھیں گے. تو یہ عرب کا انداز ہے, طریقہ تدریس یہ. اور ایک بڑی اہم چیز جو میں نے وہاں دیکھی کہ جو جس فن کا ماہر ہوگا اس نے وہ کتاب پڑھانی ہے. یعنی اگر کوئی فقہ کا بالکل ماہر ہے, اسپیشلسٹ ہے فقہ میں, تو اس نے صرف فقہ پڑھانی ہے. صحیح. اسی طرح کوئی عقیدے میں ماہر ہے تو اس نے وہ عقیدے کی کتابوں کو پڑھانا ہے. صحیح. تو نہیں یہ کہ ہم یہ بھی پڑھا لیں یہ بھی پڑھا لیں, اور بعض اوقات ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, بعض اوقات جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں کمانڈ حاصل نہیں ہوتی. تو اصل کمال یہ ہے کہ آپ جس چیز میں آپ کو کمانڈ حاصل ہے,
مہارت حاصل ہے، اس چیز کو آپ جب آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر تیار ہونے والے افراد بھی پھر ویسے ہی قابل ہوتے ہیں. صحیح صحیح.